بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب تم نے اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی سبزیاں، ککڑیاں، لہسن، مسور کی دال اور پیاز عطا کرے۔ ہم نے کہا کیا تم اعلیٰ رزق کو ادنا سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو جاؤ کم تر درجہ کی شہری زندگی اختیار کرو، تو وہ چیزیں جو تم نے طلب کی ہیں وہاں مل جائیں گی۔ لہٰذا جرائم کی پاداش میں ان پر ذلت، محکومی، مسکنت اور تساہل پسندی چھا گئی، اور وہ خدا کے غضب کے مستحق بنے۔ یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اپنے انبیاء کی عزت و توقیر کرنے کی بجائے انہیں ناحق ذلیل کرنے کی تدبیریں کرتے تھے، نیز بعض کے قتل تک کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور ان کی یہ حالت ان کی سرکشی و حدود فراموشی کا نتیجہ تھا۔ اہبتو مصرن، کسی شہر میں اترو۔ اہبتو تنزلی کے لیے آتا ہے۔ صحرا کی زندگی جو قوانین خداوندی کے مطابق گزر رہی تھی کو خدا نے بلند سطح کی زندگی کہا ہے، جس میں بنی اسرائیل سپاہیانہ زندگی کے خوگر ہو رہے تھے تاکہ انہیں قوم غالب کی طرح کامرانیاں اور سرفرازیاں حاصل ہوں، مگر بنی اسرائیل شہری زندگی کے مطمئنی تھے جو ان کی تربیت کے لیے قطعاً سازگار نہ تھی۔ شہری زندگی میں وہ قوانین خداوندی کے حصار میں نہ رہے تو کمزور ہوتے چلے گئے، نتیجہ میں ذلت، مسکنت اور غضب کا عذاب ان پر چھا گیا۔ معصیت، قانون شکنی اور نافرمانی، عدوان، حد سے تجاوز کرنا، سرکشی اختیار کرنا، قتل انبیاء، قتل کے معنی جان سے مار دینے کے علاوہ ذلیل کرنا، پست کر دینا اور غیر مؤثر بنا دینا بھی ہوتے ہیں۔ الذلہ کے معنی ہے ذلیل، محکوم، غلام فرمانبردار، مطیع۔ مسکنتا کے معنی ہے آگے بڑھنے کی سخت ختم ہو جانا، ساکن ہو جانا، جمود کا چھا جانا۔ بے غضب من اللہ، سورہ 2 آیت 61۔ قوموں کے لیے خدا کا سب سے بڑا غضب یہ ہے کہ ان پر جمود و تعطل طاری ہو جائے، ان کی حرکت مبدل پہ سکون ہو جائے۔ بے غضب من اللہ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو غصہ آ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، وجہ اسی آیت میں بتا دی کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، سورہ 2 آیت 61۔ انہوں نے قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی برتی۔ کیا قوم بنی اسرائیل
مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہمیشہ مغضوب رہے گی۔ تفسیر میں آپ کو ملے گا کہ یہودیوں کو قیامت تک حکومت نصیب نہیں ہوگی، یہ قیامت تک ذلیل و خوار، محکوم اور غلام رہیں گے۔ اب ہوا یہ کہ ملک اسرائیل معرض وجود میں آ گیا اور اتنا طاقتور کہ ساری مسلمان حکومتیں بھی مل کر اسے شکست نہیں دے سکیں۔ بس جمعہ کے دن ان کے خلاف بہت دعائیں کر لی جاتی ہیں۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ 2000 سال پہلے کسی قوم سے غلطیاں ہوئیں تو کیا خدا کا قانون مکافات ان کی نسلوں کو ان کے اجداد کے جرائم کی وجہ سے سزا کے اندر محبوس رکھے گا؟ اگر کوئی کہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے بڑوں کے جرائم کی پاداش میں آج دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم تم ہو، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ قوانین خداوندی کے دو گوشے ہیں، ایک طبعی قوانین اور دوسرا گوشہ ہے اخلاقی قوانین۔ مکمل دین تو ان دونوں گوشوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، لیکن کوئی طبعی قوانین کی اطاعت کرتے ہوئے تسخیر کائنات کرتا ہے تو تسخیر کائنات کے محاصل سے خدا اس کو محروم نہیں کرے گا۔ قوم اسرائیل نے ایک طرف تو طبعی قوانین کی اطاعت کی تو دوسری طرف اپنے معاشرے کے نظم و نسق کو بہتر کیا، یعنی قانون کی بالادستی کو قائم کیا۔ ان دونوں کا محاصل یہ ہے کہ یہ قوم آج مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر ہو گئی ہے۔ آئے دن یہ مسلمان حکومتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسلمان دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب تک یہ قوم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہے، یعنی اسلاف کے مسلک پر قائم رہے، ان کی حالت مغضوب رہی، لیکن جب انہوں نے اسلاف پرستی کو خیر بات کہا اور تسخیر کائنات کی طرف مائل ہوئے تو ان کی حالت سدھرنے لگی۔ مسلمان اس طرف تو آتے نہیں، اسلاف پرستی پر گامزن ہیں، اور نہ ہی تسخیر کائنات کی طرف آتے ہیں، تو حالت سب کے سامنے آیا ہے۔ جن کاموں سے کسی قوم میں ذوف پیدا ہو، ان کو وہ ترک کر دیتی ہے اور پھر وہ کردار اختیار کر لیتی ہے جس سے قوموں کے اندر تازہ زندگی، حرارتیں، صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ تو خدا ایسی قوم کے اوپر دروازے بند نہیں کرتا۔ خدا کسی گروہ کا خدا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، الہ الناس ہے۔ جو قوم اپنی حالت کو بدلنا چاہے گی، خوشگوار نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ قرآن نے قوموں کے سنبھلنے کی دو صورتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ دوسری قوموں کے سہارے سے عارضی اور وقتی طور پر قوم سنبھل جائے۔ حبل من الناس سورہ 3 آیت 112 ہے۔ حبل من الناس کے ذریعے آج تمام مسلمان حکومتیں قائم ہیں، یہ پائیدار سہارے نہیں ہوتے۔ دوسری صورت حبل من اللہ سورہ 3 آیت 112 ہے کہ کوئی قوم قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے شروع کر دے۔ قوم بنی اسرائیل نے خدا کے طبعی قوانین کی اطاعت کرنے شروع کر دی اور اپنے علاقے کو جنت بے نظیر بنا کر رکھ دیا۔ یہ یاد رہے کہ طبعی قوانین اپنی نتیجہ خیزی کے لیے نہ تو مومن کے لیے ہاں کرتے ہیں اور نہ ہی کافر کے لیے نہ کرتے ہیں، ان کے نتائج سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ قرآن نے پہلے دنیا کا ذکر کیا اور بعد میں آخرت کا ذکر کیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ سورہ 2 آیت 201۔ مسلمان اپنی زبوں حالی سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب وہ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اقدامات کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کریں گے۔ آیت نمبر 62۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، مسلمان، جو یہودی ہیں اور جو عیسائی ہیں، جو صابی ہیں، ان میں سے جو بھی خدا کے اقتدار اعلیٰ اور اخروی زندگی مکافات عمل کا سامنا کرنے پر ایمان اس طرح لایا جس طرح قرآن نے بتایا ہے، سورہ 2 آیت 137، اور ساتھ ہی اعمال صالح بھی کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر یہ ہے کہ نہ تو وہ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ افسردہ خاطر ہی ہوں گے۔ اس آیت کے مروجہ غلط مفہوم کا قرآنی مفہوم۔ مروجہ مفہوم یہ ہے کہ
بے شک جو ایمان لائے مسلمان اور جو یہودی اور نصارہ اور صابی ہوئے ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ سورہ 2 آیت 62۔ اس آیت میں اللہ اور روز آخرت یعنی دو ایمان کا ذکر ہے۔ قرآن کی روح سے ایمانیات 5 ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، روز آخرت یعنی قانون مکافات پر، رسولوں پر اور رسولوں کی کتابوں پر ایمان۔ لیکن قرآن موقع کی مناسبت سے کہیں ایک ہی ایمان کا ذکر کر دیتا ہے اور کہیں 2 یا 3 کا۔ جب کہیں 1 یا 2 یا 3 ایمانیات کا ذکر آئے تو دراصل مراد 5 ایمان کی ہوتے ہیں۔ 5 ایمانیات یعنی مکمل ایمان کا ذکر یوں آیا: من آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سورہ 2 آیت 177۔ دوسرے مقام پہ ہے وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا، سورہ 4 آیت نمبر 136۔ یہاں 5 ایمان بتائے اور کسی ایک کے بھی انکار کو کفر بتایا ہے۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ کہیں تو یہ تفصیل سے بات کو بیان کرتا ہے، کہیں اجمالاً اس کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک مقام پہ ایک آیت کو لے کر نہ بیٹھ جاؤ، یہ دیکھو کہ دیگر مقامات پر اس کی تفصیل کیا دی گئی ہے۔ قرآن ایک مقام پہ اجمالاً صرف ربنا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، سورہ 41 آیت نمبر 30۔ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے، ان پر فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس آیت کو سامنے رکھ کر کہہ دیا جائے کہ قرآن تو صرف خدا پہ ایمان کو کافی سمجھتا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ ایک اور مقام ہے فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، سورہ نمبر 13 آیت 189۔ یہاں 2 ایمان یعنی اللہ اور رسولوں پر ایمان کا ذکر ہے۔ قرآن میں ہے فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، سورہ 64 آیت نمبر 8۔ اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ اور اس نور پر یعنی اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی ہے۔ یہاں صرف اللہ، رسول اور کتابوں یعنی 3 ہی ایمان کا ذکر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن 5 اجزاء گناتا ہے اور پھر مختلف مقامات پر موقع اور مضمون کی مناسبت سے ان میں سے کہیں 1 اور کہیں 2 کہیں 3 کا ذکر کرتا ہے۔ جس مقام پہ جس ایمان یا ایمانیات پر زور دینا مقصود ہوتا ہے قرآن وہاں صرف انہی کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن تو 5 ایمانیات پر ایمان لانے کو کہتا ہے۔ 5 نظری ایمانیات کے بعد قرآن نے عملی ایمان کے لیے کہا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورہ 7 آیت نمبر 3۔ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے صرف اس کا اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اتباع نہ کرو۔ جو بھی ایسا کرے گا تو اس کا یہ عملی ایمان ہوگا اور خدا کو یہی ایمان مطلوب ہے۔ قرآن نے کفر اور ایمان کے اندر تمیز کرنے کے لیے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو بما انزل اللہ یعنی قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ بما انزل اللہ تو انجیل و تورات بھی تھیں جو اب اپنی اصلی حالت میں نہیں رہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بما انزل اللہ تورات اور انجیل اور دیگر مذاہب کی کتابیں بھی ہیں۔ تو واضح کرنے کے لیے کہا بما نزل علی محمد، سورہ 47 آیت نمبر 2، جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اوپر قرآن کی روشنی میں ہم یہ سمجھے ہیں کہ نظری ایمانیات 5 ہی ہیں اور عملی ایمان بما انزل اللہ سورہ 5 آیت 44 کا اتباع کرنا ہے، اور بما انزل اللہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو اب قرآن کریم کے اندر قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ لہٰذا یہ مفہوم غلط ہے کہ چاہے مسلمان ہو
یہودی اور نصارہ ہوں اور سابئی ہوں، ان میں سے جو تو ایمان اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور اس نے عمل صالح بھی کیے، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ 2 آیت 62۔ ہماری بصیرت کے مطابق قرآنی مفہوم یہ ہوگا کہ جنت کسی مذہب والوں کے لیے بھی مخصوص نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو مسلمان، یہودی اور عیسائی اور سابئی ہیں، ان میں سے جو بھی خدا کے اقتدار اعلیٰ اور اخروی زندگی یعنی قانون مکافات عمل کا سامنا کرنے پر ایمان اس طرح لایا جس طرح قرآن نے بتایا ہے۔ سورہ 2 آیت 137، یعنی اللہ، فرشتوں، روز آخرت، رسول اور ان کی کتابوں پر ایمان لایا، اور ساتھ ہی قوانین خداوندی کے مطابق اعمال صالح بھی کیے، تو ان کے لیے اس کے رب کے پاس اجر یہ ہے کہ نہ تو وہ خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ وہ افسردہ خاطر ہی ہوں گے۔ اوپر مذکورہ 4 مذاہب کے لوگوں میں سے یا دیگر مذاہب کے لوگوں میں سے جو بھی قرآن کے مطابق ایمان لائے گا، تو وہ ان مذاہب میں سے کسی کا فرق نہیں رہے گا، وہ تو مومن ہو جائے گا۔ جو شخص کسی مملکت کا شہری ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے آئین و قانون کو پیش نظر رکھے۔ قرآن نظام خداوندی کا آئین و قانون، کانسٹیٹیوشن ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور 5 ایمانیات اس آئین کی بنیادی شقیں ہیں۔ باقی قرآن اعمال صالحہ کی تشریحات ہیں۔ اگر کوئی آئین کی بنیادی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا اور اپنے عقیدے کے مطابق اعمال صالح کرتا رہتا ہے، تو اس کو مملکت خداوندی کا شہری تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ الٹا بغاوت کی سزا کا حقدار ہوگا۔ یہ بات تو ہماری مملکتوں میں ہوتی رہتی ہے کہ ایک شخص ملک کے قوانین کی اطاعت کرتا رہتا پرامن شہری ہوتا ہے، لیکن جب بھی مملکت کے علم میں آئے کہ وہ ملک کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کے پرامن شہری ہونے کا کوئی وزن نہیں رہتا۔ اس کو جرم بغاوت کی سزا دی جاتی ہے۔ قانون پر عمل درآمد یعنی لاحل ہونا اس کے کسی کام نہیں آتا۔ مملکت کے اندر رہتے ہوئے آئین اور قانون کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ نظام خداوندی کی البتہ یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر مسلم اور غیر مسلم دونوں رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی اپنی پہچان کے ساتھ اور نظام خداوندی کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے۔ قرآن میں نیکی یعنی اعمال صالحہ کا تصور اور اس کے برعکس کفار کی بدگمانی۔ ہر مذہب کے افراد اپنے اپنے عقیدے کی روح سے بہت سے کاموں کو نیکی کے کام سمجھتے ہیں، اور ان کی ادائیگی کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کو نجات مل جائے گی۔ تمام مذاہب کے نزدیک نجات ہی منتہا ہے، فوز و فلاح، اچیومنٹ ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ قرآن اعمال صالحہ کا نتیجہ فوز و فلاح بتاتا ہے۔ میکانکی انداز میں مذہبی رسومات کو ادا کر دینے کو قرآن اعمال صالحہ تصور ہی نہیں کرتا۔ یہ نیکی کے تصور کو اپنے ہاں یوں بیان کرتا ہے کہ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ سورہ 2 آیت 177۔ یہ نیکی کا کام نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، یعنی رسومات کے فارم کی ادائیگی کی اہمیت نہیں، بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ، روز آخرت، ملائکہ، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لایا، یعنی آئین پر ایمان لایا۔ یہ آئین پر ایمان ہو گیا۔ آگے ہے وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ سورہ 2 آیت 177۔ کہا کہ نیکی ان کی ہے جو مال کی محبت کے باوجود اس کو اپنے قریبیوں کو، یتیموں اور مساکینوں کو اور ضرورت مندوں، مسافروں کو اور محتاجوں کو اور غلامی میں جکڑی ہوئی گردنوں کو چھڑانے کے لیے دیتے ہیں۔ آگے آیت ہے وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ 2 آیت نمبر 177۔ نیکی یہ ہے اقامت الصلاۃ یعنی نظام خداوندی قائم کرے اور لوگوں کو سامان زیست عطا کرے، اور اپنے
عہدوں اور وعدوں کو پورا کریں۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم دیکھیے اس سورہ کی سورہ 2 آیت 3 کے تحت۔ آگے آیت ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ، سورہ 2 آیت 177۔ جب دشمنوں کی طرف سے نظام خداوندی پر حملہ ہو یا کوئی اور مصیبت آئے تو مردانہ وار ان کا مقابلہ کریں، یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جد و جہد کریں۔ آگے آیت ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، سورہ 2 آیت 177۔ اوپر بیان کردہ خصوصیات کے حامل لوگ ہی وہ ہیں جو دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بات نہیں کہ میں نے اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف تو اسلام کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیں۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ سورہ نمبر 18 آیات 102 تا 105۔ کیا ان کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنے لیے کارساز بنا لیں گے؟ میرے بندوں کو کارساز بناتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کافروں کے لیے جہنم بطور ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ کہو نیک کام تو رہا ایک طرف، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ یعنی وہ جن کے اعمال انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام جد و جہد اسی دنیا کی زندگی کے پیچھے عقارت چلی گئی، یعنی کھایا پیا اور مر گئے۔ یہ لوگ بے عمل نہیں ہیں، لیکن اپنے اعمال کے متعلق یہ وہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو آئین سے انکار کر رہے ہیں اور اس کے قوانین سے انکار کر رہے ہیں، اور اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ موت کے بعد انہیں اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پس ان کے اعمال عقارت چلے گئے، بے نتیجہ رہ گئے، کیونکہ بغاوت کے جرم کے بعد کوئی عمل کام نہیں دے سکتا۔ ان کے اعمال اتنے بے وزن ہوں گے کہ ان کو تولنے کے لیے ترازو تک بھی کھڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مذہب کے پاس کوئی ایسا خارجی پیمانہ نہیں ہوتا جس کی بنا پر وہ اپنے آپ کو حق ثابت کر سکے۔ مذہب ایک انفرادی شے ہے، یعنی انفرادی طور پر اپنے طور پر کچھ کر لیا اور سمجھ لیا کہ نجات ہو جائے گی۔ اب نجات ہوگی یا نہیں، اس کو پرکھنے کے لیے مذہب کے پاس کوئی خارجی پیمانہ نہیں ہے۔ مذہب تو محض عقیدے کی چیز ہے۔ مسلمان نے سمجھ لیا کہ یوں نماز پڑھ لی تو نجات ہو گئی۔ اسی طرح ایک ہندو صبح اٹھ کر شیو جی کی مورتی کے سامنے کچھ پھول چڑھا دے اور کچھ گھنٹی بجا دے اور شردھا کے کچھ اشلوک دوہرا لے، اس کے چرنوں میں پھول چڑھا کر کچھ منتر آلاپ لے، تو وہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ ثواب ہوگا اور نجات مل جائے گی۔ عیسائی گرجے میں کچھ کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ نجات ہو جائے گی۔ ایسا سب کا سمجھ لینا عقیدے کی بات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مذہب ایک پرائیویٹ عقیدے کا نام ہے۔ یہ بات کہ میری نجات ہو گئی یا ہو جائے گی، اس بات کا ثبوت مسلمان، ہندو، عیسائی یا دیگر مذاہب کے پاس نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے نجات ہو گئی اور ویسا کرنے سے نجات نہیں ہوگی۔ ثبوت بس اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ہی کی بنیاد پر ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ حق تو ایک ہی ہو سکتا ہے، سارے حق نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بشرطے کہ انسانوں کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ خدا نے انبیاء اکرام کے ذریعے انسانوں کو مذہب نہیں دین دیا۔ جب ایک نبی دین دے کر چلا جاتا تو اس کے متبعین مفادات کی وجہ سے دین کو مذہب میں تبدیل کر دیتے۔ دوسرا نبی آتا، وہ اپنی وحی کے ذریعے انسان کی آمیزشوں سے پاک کر کے پھر سے انسانوں کو دین پر گامزن کر دیتا تھا۔ دوسرا نبی آتا، وہ اپنی وحی کے ذریعے انسان کی آمیزشوں سے
پاک کر کے پھر سے انسانوں کو دین پر گامزن کر دیتا تھا۔ ایسا ہوتا رہا کیونکہ سابقہ انبیاء کی وحی کو محفوظ کرنے کا خدا نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اپنی وحی کے ذریعے انسانی آمیزشوں کو الگ کر کے خالص دین انسانوں کو دے دیا۔ اس دین کی 5 خصوصیات یہ ہے کہ یہ مکمل ہے، یہ غیر متبدل ہے، ابدی ہے اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور یہ کہ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مسلمانوں نے بھی روایات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کر کے اس کے مفہوم کو کچھ سے کچھ بنا دیا۔ دوسرے مذاہب کے پاس تو اصلی تعلیم نہیں ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں، جب چاہیں آمیزشوں کو قرآن پر پرکھ کر الگ کر کے پھر سے اصلی دین کی طرف آ سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں اور دیگر اہل مذاہب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم محفوظ حالت میں موجود ہے۔ اگر یہ مسلمہ مان لیا جائے کہ دین وہی سچا ہے جو خدا کی طرف سے ملا تھا، تو اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو دین ملا تھا وہ اب قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ دراصل دین اسلام کا مقابلہ مذاہب عالم سے ہے ہی نہیں، اس کا مقابلہ ادیان سے کیا جا سکتا ہے، مثلا کمیونزم، کیپٹلزم، جمہوریت، ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ، شہنشاہیت وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے۔ ان سارے ادیان کا دعویٰ ہے کہ یہ انسانیت کے لیے صحیح نتائج پیدا کرتے ہیں۔ مذہب کی دنیا میں تو فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیونکہ یہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ دین میں عقیدہ نہیں بلکہ ایک خارجی معیار ہوتا ہے۔ اس معیار کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین سے بار بار کہا کہ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، سورہ 39 آیت نمبر 39۔ اے مخالفو، تم اپنے دین راستے کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ، میں مداخلت نہیں کروں گا، اور میں اپنے دین راستے کے مطابق عمل کرتا ہوں، تم مداخلت نہ کرو۔ جلد ہی تم جان لو گے کہ کون سا دین اپنے دعاوی کے مطابق نتیجہ برآمد کرتا ہے۔ آخرت میں نتیجہ نہیں بلکہ اسی دنیا میں معلوم ہو جائے گا کہ کون سا دین صحیح ہے اور کون سے ادیان غلط ہیں۔ دین کے صحیح اور غلط ہونے کے لیے دین پر عمل کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا دین اپنے دعاوی کے مطابق نتائج برآمد کرتا ہے۔ جو دین اپنے دعاوی کے مطابق نتائج برآمد نہیں کرتا وہ غلط ہے۔ یہ ہے ادیان کو پرکھنے کا خارجی معیار۔ مذہب کے پاس معیار کی جگہ عقیدہ ہوتا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ نتائج مرنے کے بعد ظاہر ہوں گے۔ جو نتائج مرنے کے بعد ظاہر ہوں گے انہیں آج کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر ہم مسلمان بھی اپنے دین کو سچا ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا بھی یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ اعمال کے نتائج مرنے کے بعد سامنے آئیں گے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے دین کو متشکل کرنا ہوتا ہے، اور پھر دین کے تابع عمل کر کے اسی دنیا میں اعمال کا نتیجہ برآمد کر کے دکھایا جاتا ہے۔ دین اسلام مذہب نہیں کہ تمہیں یہ کیف و سرور کی مستیوں میں مبتلا کر دے۔ دین اسلام نے کہا ہے کہ کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوئے گا، کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، ہر شخص کے مدارج معاشرے کے اندر اعمال و کردار و اخلاق کی روح سے متعین ہوں گے۔ اگر دین اسلام کی صداقت دیکھنا چاہتے ہو تو دین کو قوانین خداوندی کے مطابق متشکل کر کے عمل کرو۔ اس کے علاوہ کسی بھی دین کو پرکھنے کا کوئی اور پیمانہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، یاد کرو جب ہم نے تمہاری طبعی حفاظت کا سامان اس طرح کر دیا تھا کہ کوہ طور تمہارے سر پر کھڑا تھا اور تم اس کے دامن میں تھے، اور تمہاری انسانی زندگی کی حفاظت کے لیے تمہیں ضابطۂ خداوندی عطا کیا کہ تھامو اس کو مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے کی خاطر، اور جو کچھ اس ضابطہ میں ہے
اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ کہیں بھول چوک نہ ہو جائے، تاکہ تم خطرات سے محفوظ رہ کر توازن بدوش زندگی بسر کر سکو۔ اور یاد ہے تم نے عہد کیا تھا۔ الطور سرسبز پہاڑ کو کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ الف لام لگ گیا ہے، تو اس پہاڑ سے مراد ہے وہ پہاڑ جہاں موسیٰ علیہ السلام کو وحی سے نوازا گیا تھا۔ دیکھیے آیات سورہ نمبر 19 آیت نمبر 52، سورہ 28 آیت نمبر 29، سورہ 28 آیت نمبر 46۔ الطور وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا۔ دیکھیے سورہ 2 آیت نمبر 63۔ الطور وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں بنی اسرائیل اقامت پذیر تھی۔ دیکھیے آیات سورہ 2 آیت 93، سورہ 4 آیت نمبر 154، سورہ 20 آیت نمبر 80۔ الطور وہ پہاڑ ہے جس کو سلسلہ رشد و ہدایت کی کڑی کے طور پر شہادت میں پیش کیا گیا۔ دیکھیے آیات سورہ 52 آیت نمبر 1، سورہ 95 آیت نمبر 2۔ ذکر کے معنی ہے کسی چیز کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے ہم کہتے ہیں نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ ذکر ضابطۂ حیات کو بھی کہتے ہیں، اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے مطابق طے کیے جائیں۔ ذکر کے مفہوم کو تفصیل سے دیکھیے سورہ 2 آیت نمبر 3 کے تحت جسے ایمان کہا جاتا ہے وہ دراصل خدا کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے سورہ 9 آیت نمبر 111۔ بنی اسرائیل کے لیے طبعی حفاظت اور انسانی زندگی یعنی ذات کی نشو و نما کا انتظام۔ بنی اسرائیل صحرائی زندگی کو خیر بد کہہ کر کوتور کی سرسبز وادی میں پہنچ گئے۔ اس قوم پر انعامات خداوندی کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ بتایا کہ حفاظت کے لیے پہاڑ کی طرف سے تم کسی کی دسترس سے بالکل محفوظ تھے۔ سرسبز پہاڑ کی وادی میں تم سکونت پذیر تھے اور تمہیں مادی سامان زیست بھی مل رہا تھا۔ یہ تو ہو گیا آتنا فی الدنیا حسنہ، سورہ 2 آیت 201۔ یعنی طبعی سامان حفاظت، انسانی زندگی کی حفاظت یا ذات کی نشو و نما کے لیے ضابطۂ خداوندی عطا کیا۔ یہ ہو گیا وافل آخرات حسنہ، سورہ 2 آیت 201۔ یعنی ذات کی نشو و نما کا انتظام۔ بنی اسرائیل نے ذکر سے غفلت برتی۔ اس کی تشریح اگلی آیت میں یہ کہہ کر دی کہ ثم تولیتم من بعد ذالک، سورہ 2 آیت 66۔ لیکن پھر تم پختہ عہد کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئے، یعنی ضابطۂ خداوندی پر عمل نہ کیا۔ آیت نمبر 64۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر تم اپنے عہد سے پھر گئے، تو اگر تم پر قانون مہلت کے مطابق اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہاری اس روش کے نتیجے میں تم نامرادوں میں سے ہو چکے ہوتے۔ تولیتم، تولا، عہد سے پھر گئے، عہد سے منہ پھیر لیا، ذکر سے پہلو تہی کی، روح گردانی کی، ضابطۂ حیات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ذکر ہو تو تولا نہیں ہوتا اور تولا ہو تو ذکر نہیں ہوتا۔ گویا ذکر اور تولا ایک دوسرے کی ضد ہے۔ یہ ہے ذکر کا قرآنی مفہوم۔ تصوف والے ذکر کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الخاسرین، خاسر، تباہ و برباد ہونے والے، نقصان اٹھانے والے۔ مہلت کا وقفہ انسان کو باز آفرینی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ خدا کا فضل اور رحمت ہے کہ خدا نے اپنے قانون میں مہلت کا وقفہ رکھا ہوا ہے تاکہ اس مہلت کے عرصے میں انسانوں کو باز آفرینی کے مواقع مل جائیں۔ اگر ذرا سی لغزش اور کوتاہی پر اسی وقت گرفت ہو جایا کرتی تو پھر زندگی مایوسیوں میں گر جاتی۔ انسان کے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی کشش و جاذبیت نہ رہتی، کیونکہ باز آفرینی کا کوئی موقع ہی نہ ہوتا۔
لہٰذا یہ تصور کہ کسی ایک وقت کی لغزش سے انسان ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے غلط ہے۔ مہلت کا وقفہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے تخریبی اثرات کی زیادہ سے زیادہ اعمال حسنہ، اعمال صالحہ یعنی تعمیری کام کر کے تلافی کر لے۔ اگر تلافی کرنے کا وقت نہیں ہے تو ایسے وقت میں توبہ کا کچھ مفہوم نہیں رہ جاتا۔ کہا کہ اگر ہمارے قانون میں مہلت کا وقفہ نہ ہوتا تو تم بڑے ہی خسارے میں رہتے۔ داستان بنی اسرائیل میں ذلت و مسکنت کا ذکر بھی آئے گا اور خوشگوار زندگی کا بھی۔ جب انہوں نے قوانین خداوندی کا اتباع کیا تو وہ خوشگوار زندگی کے مستحق ٹھہرے، اور جب انہوں نے قوانین خداوندی سے منہ موڑا تو اس کا نتیجہ ذلت و مسکنت نکلا۔ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور اے بنی اسرائیل، اپنے ان لوگوں کا تو تمہیں علم ہے ہی جنہوں نے سب کاروبار کی تعطیل کے معاملے میں بے حرمتی کی، تو ہم نے ان کو دھتکار کر کہا جاؤ ذلیل و خوار ہو کر چلتے پھرتے بندروں جیسی سیرت کے حامل بن جاؤ۔ السبت بنیادی معنی راحت و سکون کے ہیں، نیز اس سے مراد ہوتا ہے ترک عمل اور قطع کاروبار یعنی تعطیل، کیونکہ یہاں سب سے پہلے الف لام آیا ہے۔ اس سے مراد وہ خاص دن ہے جس میں یہودی کاروبار نہیں کرتے تھے، یعنی ہفتہ کا دن۔ شروع میں ناگا کا دن قانونی طور پر متعین نہیں تھا، اس لیے لوگ اس میں اختلاف کرتے تھے۔ اس اختلاف کو مٹانے کے لیے ہفتہ کا دن مقرر کر دیا گیا۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 124۔ جب اس پابندی کو توڑا گیا تو اس کے نتیجے میں ان کی سیرت بندروں جیسی ہو گئی۔ کردو الکردو اس اون کو کہتے ہیں جو خود بخود جھڑ جائے اور کاٹی نہ جا سکے، اس لیے یہ بیکار ہوتی ہے۔ اس نسبت سے یہ لفظ حقارت و ذلت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ اقرد الرجل کے معنی ہیں افسردگی اور درماندگی کی وجہ سے اس شخص پر جمود طاری ہو گیا، وہ ذلیل و خوار ہو گیا، اور یوں سمجھو کہ وہ طبعی نہیں بلکہ معنوی کرتا ہو گیا۔ اس لیے عرب ہر قابل نفرت شے کو ارادہ کہتے تھے۔ یہ لفظ جانوروں کو لگنے والی چچڑی کے لیے بھی آتا ہے، اور بندر کو بھی کہتے ہیں، جسے عربوں میں بڑا ہی قابل نفرت جانور سمجھتے تھے، اور یہی معنی خاصین کے بھی ہیں۔ بنی اسرائیل کی داستان میں سبت کے تذکرہ کی اہمیت کی وجہ اجواز یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور آج بھی تورات میں موجود ہے کہ خدا نے اس کائنات کو ہفتے ویک کے 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی ابھی کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی کہ ہفتے کے 7 دن وجود میں آ گئے تھے۔ 6 دن کام کر کے خدا تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا، گویا خدا نے اتوار کے دن کام شروع کیا اور پھر ہفتہ یعنی سیچرڈے کے دن آرام کیا۔ خدا کے آرام کرنے کی نسبت سے یہ جو سینیچر کا دن ہے، اسے انہوں نے تعطیل کا دن قرار دیا اور اس کو صرف اپنی پوجا پاٹ کے لیے مختص کر لیا۔ یہ دین کی نہیں، ان کے مذہب کی دنیا کی بات تھی کہ سبت کے دن چونکہ خدا نے آرام کیا اس لیے ہم بھی آرام کریں گے۔ اگر مسلسل کام کرنا پڑے تو زندگی بور ہو جاتی ہے، یعنی صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہ جو سفر میں سنگ میل آتا ہے، ہر میل گزرنے کے بعد سفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور انسان کو ذہنی طور پر سفر کے سمٹتے چلے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر راستے میں سنگ میل نہ آئیں تو انسان سفر سے بور ہو جاتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنا سفر باقی رہ گیا ہے۔ یہ جو ہفتے میں ایک دن چھٹی کا آتا ہے تو انسان کی نگاہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے چھٹی کے دن پر ہوتی ہے۔ جوں جوں چھٹی کا دن قریب آتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی اس کو ہفتہ میں 6 دن کام کرنے کے لیے مستعد رکھتی ہے۔ اگر چھٹی کا دن آئے ہی نہیں تو انسان بور ہو جاتا ہے اور پھر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہفتہ میں ایک چھٹی کے دن پر نگاہ انسان کی مشقت کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔
یہودی جب زندگی کے عملی مسائل سے دو چار ہوئے تو یہ چیز طے پائی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ وحی کی روح سے ان سے یہ کہا گیا تھا یا انہوں نے اپنے ہاں خود چھٹی کا دن طے کیا تھا۔ بہرحال یہ چھٹی کا دن ان کے ہاں طے تھا۔ قوموں کی اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط کی بڑی اہمیت ہے۔ جب کوئی قوم متفقہ طور پر ایک بات کا فیصلہ کر لے اور وہ اس بات کی پابندی کرے تو یہ اس قوم کی کریکٹر کی بلندی کا ثبوت ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے منگل بدھ کو گوشت کے ناگے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جو قوم اپنے اوپر پابندیوں کی نگہداشت کرتی ہیں وہ ضبط نفس اور بلند سیرت و کردار کا ثبوت دیتی ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے اوپر پابندیوں کا احترام نہیں کرتی تو یہ انفرادی مفاد پرستی کے جذبات کا ضبط نفس اور سیرت و کردار کے اوپر غالب آ جانا ہے، جو اجتماعی زندگی کے لیے زہر قاتل ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں فی ذات ہی کچھ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جب آپ ان کو اپنی اجتماعی زندگی کا جزو بنا لیتے ہیں تو پھر یہ بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل سبت کے روز مچھلیوں کو نہ پکڑنے کی پابندی پر بھی قائم نہ رہ سکی۔ سورہ الاعراف آیت 163 میں ان سے کہا گیا تھا کہ سبت کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا۔ یہ عجیب بات ہے کہ پابندی کے دن مچھلیاں سطح پر آ جاتی لیکن باقی دنوں میں چھپ کر رہتی تھیں۔ چند نسلوں کے بعد مچھلیوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں دن ہمیں کوئی خطرہ نہیں، تو وہ سبت کے دن اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگی۔ مچھلیوں کا سطح آب پر ابھر آنا یہودیوں کے لیے طمع کی وجہ بن گیا، جس نے ان کو ضبط خواہش کی لازوال نعمت سے محروم کر دیا اور وہ سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے لگے۔ جب ضبط خواہش متزلزل ہو جائے تو قوموں میں بہت سی نفسیاتی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلا پابندیوں کا یعنی قانون کا احترام اس قوم میں نہیں رہتا اور انفرادی مفاد پرستیاں غالب آ جاتی ہیں، جس سے اجتماعی زندگی میں ناہمواریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لعنت کا مفہوم۔ لفظ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو نعمتوں کی خوشگواریوں سے محروم ہو جانے کا نام ہے۔ لعنت کا مادہ لام عین نون ہے اور اس کے بنیادی معنی ہیں زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جانا، دور ہٹ جانا۔ لعنت ہمارے کسی عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ مثلا اتباع قانون سے خوشگواریاں آپ کو ملتی ہیں اور قانون سے منہ موڑ لینے سے آپ خوشگواریوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسے عربی زبان میں لعن کہتے ہیں۔ جب ضبط خواہش متزلزل ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں وہ خصائل و عادات پیدا ہو گئیں جن سے وہ زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہوتے چلے گئے۔ بندروں جیسی خصوصیات اپنا لینے کا مفہوم۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ سورہ 2 آیت نمبر 65۔ اس کا عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تفاسیر میں آج جو بندر موجود ہیں انہیں بنی اسرائیل کی اولاد بتایا جاتا ہے۔ قرآن جیسا کہ اس نے خود کہا کہ عربی مبین میں نازل ہوا، تو اگر یہ دیکھ لیا جاتا کہ محاورہ عرب میں یہ الفاظ کس طرح استعمال ہوتے ہیں تو ساری بات صاف ہو جاتی۔ ہم روز محاورتاً اپنے بچوں کو بندر کہتے ہیں، جس آدمی پر غصہ آیا ہو اس کو سور کہتے ہیں، بہادر کو ہم شیر کہتے ہیں، تو کیا یوں کہنے سے وہ سچ مچ کے حیوان جانور ہو جاتے ہیں؟ آیت میں قردتاً لفظ آیا ہے، اس کا مادہ کاف رے دال ہے اور بنیادی معنی ہے ذلت و مسکنت، جسے آپ بندروں کی سی ذہنیت ایپش مینٹلٹی کہتے ہیں۔ ایسی ذہنیت والا بندر نہیں ہوتا، انسان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی خصوصیات بندروں جیسی ہوتی ہیں، یعنی جو کچھ کوئی کرتا ہے وہی کچھ وہ بھی کرتا ہے، سوچتا کچھ نہیں کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں۔ اس کو ہم خالص تقلید کہیں گے۔ اس کے لیے بندروں کی سی ذہنیت ایپش مینٹلٹی ایک محاورہ ہو گیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی نقالی کرنا۔ اس بات نے ان سے عقل و فکر کی روح سے کسی چیز کا اختیار کرنا چھڑوا دیا اور یوں ان کے اندر عقل و فکر کی صلاحیتیں مفقود ہو گئیں۔ آج ایک قوم کی نقالی تو کل کسی دوسری قوم کی نقالی، اس کا نتیجہ پھر ذلت و خواری تو ظاہر ہے۔ نقالی کی وجہ سے عربوں نے بندر کے لیے قردتاً کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے علاوہ خاسئین کا لفظ ہے جس کے معنی ذلت و خواری اور ذلیل کے ہیں۔
سورہ 5 آیت 60 میں الکردتا بندر کے ساتھ الخنازیر بھی آیا ہے۔ اسی آیت میں الکردتا اور الخنازیر کی وضاحت عبادت طاغوت سورہ 5 آیت 60 کے الفاظ میں کر دی کہ وہ سرکش قوتوں کے محکومی میں آ گئے، یعنی جو بھی بالادست ہوتا یہ اس کی عبدیت اختیار کر لیتے۔ ایک تو طبعی قوت کی بالادستی ہوتی اور دوسری کلچر اور تہذیب کی بالادستی ہوتی ہے، اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ بندروں کی ذہنیت رکھنے والی قوم، ایبش مینٹلٹی حاکم قوم کی ہر ادا کو، یعنی ان کی تہذیب کو بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے اختیار کرتی ہے۔ سبت کی خلاف ورزی کرنا بظاہر تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے نفسیاتی اثرات ان کے حق میں تباہی اور بربادی کی شکل میں نکلے۔ آیت نمبر 66 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ ہم نے ان دھتکارے ہوئے لوگوں کے قابل نفرت جمود کی حالت کو ان کے لیے موجب عبرت بنایا جو اس دور میں موجود تھے، اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آنے والے تھے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو زندگی کے خطرات و مضرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ نکالن نمونہ عبرت، متقین تقوی، راستے کے خطرات سے بچتے ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھنے والے، معزت عبرت سبق آموز، آنکھیں کھولنے والی بات یا واقعہ۔ بندروں جیسی ذہنیت بن جانے میں ہمارے لیے معزت اور عبرت۔ اگر یہ بات لی جائے کہ اس زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا، تو آج اس میں ہمارے لیے کوئی چیز عبرت اور معزت کا باعث نہیں بن سکتی، کیونکہ ہمارے سامنے تو ان کو بندر نہیں بنایا گیا۔ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ ایک قوم کے افراد کو بندر بنا دیا گیا تھا اور آج یہ بندر بنی اسرائیل کی اولاد ہیں؟ اس کے علاوہ الفاظ کے بنیادی معنی بندر بنائے جانے کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے پابندی کی پرواہ نہ کی، تو ان کی سرکشی کے فطری نتیجے میں ان کی سیرت و کردار بندروں جیسا ہو گیا تھا۔ جب تک انہوں نے اپنی روش نہ بدلی، وہ بدستور دوسروں کی غلامی میں زندگی بسر کرتے رہے۔ بندروں جیسی خصلت ہو جانے اور پھر دوسروں کا محکوم بن جانے میں اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی سامان عبرت تھا، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی، جنہیں معلوم ہوگا کہ پابندیوں کو سنجیدگی سے نہ لینا کس قدر تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک بیل ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ گوشالہ پرستی کا جذبہ تمہارے دل سے نکل جائے، تو موشگافی کے طور پر وہ بولے، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ احکام الہی کے باب میں مذاق کروں اور جاہلوں میں سے بنوں۔ اعوذ باللہ، حفاظت کے لیے خدا کے قوانین کی پناہ میں آ جانا، مثلا جیسے مرغی کے بچے خطرے کے وقت مرغی کے پروں کے نیچے حفاظت کی خاطر پناہ کے لیے آ جاتے ہیں۔ بچڑا ذبح کرنے کا ایک اہم سبق آموز واقعہ۔ بدروں جیسی خاصیت ہو جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل محکوم قوم بن گئی۔ یہ خاصیت جن میں ہو وہ حاکم قوم کی ہر ادا کو اپنا لیتی ہے۔ مصر میں عزیر نامی دیوتا کے نام پر سانڈ چھوڑے جاتے تھے، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ اس سانڈ کے اندر عزیر دیوتا کی روح آ گئی ہے۔ یوں سانڈ کی بھی پرستش ہوتی تھی، اس کے مجسمے بھی تراشے جاتے۔ مصریوں کی طرح بنی اسرائیل بھی اس پرستش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مصری عزیر کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے چھڑا کر تو لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں کی گہرائی میں بچڑے کی محبت ان کے تحت شعور تک سرایت کر گئی تھی۔ سورہ 2 آیت نمبر 93۔ جو قوم راتوں رات مسلمان ہو جائے، تربیت نہ ہوئی ہو، تو پھر چھینک کے وقت جائے نندی جاتے جاتے جاتی ہے، اور الحمدللہ آتے آتے آتی ہے۔
ایسے لوگوں کا نام تو عبداللہ رکھ دیا جاتا ہے لیکن وہ اندر سے درگا داس ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلوں سے بچڑے کی محبت نکالنے کے لیے بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے کہا تو وہ سمجھ تو گئے، لیکن ٹالنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیوں ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ دراصل تعلیم و تربیت سے ذہنی زاویہ نگاہ کو بدلے بغیر بچڑے کے بت کو توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ آیت نمبر 68۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ گوزالہ پرستی کا ان کے دل میں چور تھا، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے رب سے کہو وضاحت کرے کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچہ، بس اوسط ادھیڑ عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ آیت نمبر 59۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب سے پوچھ کر یہ اور بتاؤ کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ گہرا شوخ سنہری رنگ کا سانٹ جو دیکھنے والوں کی نگاہ میں اچھا لگے۔ آیت نمبر 70۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے کہو کہ ذرا کھول کھول کر بتائے کہ وہ بیل یا گائے کیسی ہو۔ ہم پر بات واضح نہیں ہوئی کیونکہ گائے یا بیل کے پہچاننے میں ہمیں شبہ ہو رہا ہے، شبہ دور ہو جائے تو انشاءاللہ ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔ آیت نمبر 71۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بیل یا گائے ایسی یا ایسا ہونا چاہیے جسے نہ ہل میں جوتا گیا ہو اور نہ کنویں پر چلایا گیا ہو، ہر طرح سے صحیح و سالم اور بے داغ ہو۔ کہا کہ ہاں اب تم نے ٹھیک ٹھیک بتایا ہے۔ پھر انہوں نے ذبح کیا، ورنہ وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ حقیقت کو تسلیم کرنے میں عقیدت سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ قرآن نے ان کے معبود کا پورا مجسمہ سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ان کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ رہا۔ دین کے حقائق اور نظام کی صداقتوں پر اگر مطمئن ہوئے بغیر کسی وجہ سے ایمان لایا جائے تو سابقہ عقائد دل کی گہرائیوں میں چمٹے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت مسلسل و التزاماً اس انداز سے کی جائے کہ سابقہ عقائد علی وجہ البصیرت ان کے دل سے نکل جائیں۔ بات دراصل کسی خاص سانڈ کو ذبح کرنے کی نہیں تھی۔ قرآن تو قیامت تک کے لیے حقائق بیان کرتا ہے۔ حقائق کی وضاحت کے لیے قرآن تاریخی شہادات کو پیش کرتا ہے۔ یہ بات صرف 3000 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ تو آج کی بھی بات ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ غلط عقائد کی عظمت، عقیدت اور احترام انسان کے لاشعور کے اندر تک جا پہنچتا ہے۔ غلط عقائد التزاماً تعلیم و تدریس اور تربیت سے آہستہ آہستہ نکلتے ہیں، چند کلمات دہرا لینے سے نہیں نکلتے۔ انہیں تو عقل و فکر کی روح سے، دلائل و براہین کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے ایک ایک کر کے نکالا جاتا ہے، اور جو حقائق ہیں ان کو اسی طریقے سے تعلیم و تربیت سے ان کا اثبات کیا جاتا ہے۔
اور ایک ایک کر کے ان کو دل کی گہرائیوں میں اتارا جاتا ہے۔ یہ طریقہ غلط عقائد کو دل و دماغ سے نکال کر ان کی جگہ دل میں حقائق کو جاگزیں کرنے کا ہے، یا یوں کہیے کہ یہ طریقہ کسی کو مسلمان کرنے کا ہے۔ مسلمان بھی بنی اسرائیل کی طرح سابقہ باطل عقائد کو ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ جو بچہ مسلمانوں کے جس فرقے کے گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ وہی عقائد لے کر پروان چڑھتا ہے۔ ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بچہ نہ تو مسلمان ہوتا ہے اور نہ کافر، یہ تو اس کے والدین یا معاشرہ ہے جو اس کے ذہن میں غلط عقائد ڈال دیتے ہیں۔ یہ عقائد رفتہ رفتہ دل کی گہرائیوں میں فی قلوبہم العجل سورہ 2 آیت 93 بن جاتے ہیں، اور ہم نے زندگی کے کسی مرحلہ میں سوچا نہیں کہ جن کو ہم مسلمات تسلیم کیے ہوئے ہیں وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں۔ مصر سے آئے ہوئے بنی اسرائیل ایمان تو لے آئے تھے، لیکن دلوں میں بسے ہوئے عقائد بھی ساتھ لائے تھے۔ پاکستان بن گیا، لیکن ہم نے نئی نسل کو قرآنی تعلیم سے آگاہ نہ کیا۔ جو عقائد نسلوں سے چلے آ رہے تھے وہی آگے منتقل ہوتے چلے گئے۔ یہی حالت دوسرے ممالک میں مسلمانوں کی بھی ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اجل وہ گوسالہ ہے جسے پیدائشی طور پر مسلمان ہونے والی قومیں اپنے دل کی گہرائیوں میں لے کر آتی ہیں۔ دل میں بسے ہوئے عقائد نہ تو ڈانٹ ٹپٹ سے نکل سکتے ہیں اور نہ کفر کے فتووں سے اور نہ ملک کے کسی قانون سے۔ یہ تو جو غور و فکر کر کے باطل عقائد کو دل سے نکالے گا اور صحیح حقائق کو دل میں جگہ دے گا تو پھر ہی بات بن سکے گی۔ قوم بنی اسرائیل کی داستان میں 2 اسباق۔ پہلے سبت کی خلاف ورزی کا ذکر آیا کہ جو قوم اپنے اوپر عائد پابندیوں کی نگہداشت نہ کرے تو ان کے دل سے قانون کا احترام مٹ جاتا ہے۔ جب کوئی قوم چھوٹی چھوٹی پابندیوں کا احترام نہیں کرے گی تو پھر وہ بڑے بڑے قانون کا بھی احترام نہیں کرے گی۔ قانون کا احترام اٹھ جائے گا اور معاشرے میں ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ جب حکم دیا جائے تو اس کی تعمیل کرنا چاہیے، خواہ مخواہ سوالات پوچھ کر جزیات کے متعلق سوالات نہ کیے جائیں۔ اگر بنی اسرائیل سوالات نہ کرتے اور کسی بھی سانڈ کو ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ اسی بات کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کی گئی کہ جن جزیات کی تفصیل خود قرآن نے نہیں بتائی ان کو خواہ مخواہ کریت کرنا پوچھا کرو۔ سورہ 5 آیت نمبر 101 102۔ یعنی ان کو متعین کرانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ قیاسی مفہوم۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم میں سے کئی لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، صحیح قاتلوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس واقعہ کے بارے میں تم نے ایک دوسرے پر الزام بازی کی، حالانکہ اللہ وہ سب کچھ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے۔ آیت نمبر 73۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قیاسی مفہوم۔ تو ہم نے ایک نفسیاتی تدبیر بذریعہ وحی بتائی کہ اس لاش کے ایک حصہ کو مشکوک لوگوں کے جسم کے ساتھ چھواؤ، اس طرح اللہ پوشیدہ راز کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ اس طرح تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لے کر ایسے معاملات کو سلجھا لیا کرو۔ واللہ مخرج، خدا ظاہر کر دے گا، تکتمون کتمان چھپانا، واللہ مخرج کی وضاحت یحیی اللہ نے کر دی کہ خدا ظاہر کر دے گا۔ البوتا پوشیدہ، اوپر دونوں آیات میں مجازی معنی لیے گئے ہیں۔ مردہ زندہ نہیں ہو سکتا، مروجہ تفاسیر میں سورہ 2 آیت 72-73 کا مفہوم کے اعتبار سے یہ آیات مفسرین کے نزدیک قرآن کریم کی مشکل آیات سمجھی جاتی ہیں۔ ان آیات کا مروجہ مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں
کسی شخص کو قتل کر دیا گیا اور پھر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ مفسرین نے پیچھے سے چلے آ رہے بچڑے کے ذبح کو اس واقعہ سے جوڑ دیا اور کہا کہ خدا نے یہ کہا کہ ذبح شدہ گائے کا کوئی سا ٹکڑا اس مقتول کے جسم سے چھواؤ۔ جب وہ ٹکڑا اس مقتول کے جسم کو لگایا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر سے مر گیا۔ یہی ان آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہی ان کی تفاصیل بیان کی جاتی ہیں۔ اگر تفسیر کا مروجہ مفہوم دیا جائے تو ذہن میں الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ گائے کے تقدس کو نکالنے کے لیے گائے ذبح کروائی گئی، یعنی گائے میں کوئی تقدس نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ گائے کے ٹکڑوں کو مقتول کے جسم سے لگانے سے مقتول زندہ ہو گیا، یعنی جو کام ان کا نبی نہ کر سکا ذبح شدہ گائے نے کر دکھایا، تو گائے میں تقدس تو پیدا ہو گیا، اور بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرنے پر کتنا پچھتائے ہوں گے۔ اگر گائے میں اتنی قوت تھی کہ اس کے ایک ٹکڑے کے مقتول کے جسم سے چھوانے سے مردہ زندہ ہو گیا، تو پھر اس کی پرستش کرنے میں بنی اسرائیل حق بجانب تھے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، آیت 73 کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح خدا مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کرنے کا یہی طریقہ ہے تو لگتا ایسا ہے کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دیا ہوگا کہ گائے بیل کے گھر ہڈیاں اور سینگ وغیرہ کو سنبھال کر رکھو کہ یہ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے کے کام آئیں۔ جب بات نہیں بنی تو کہہ دیا کہ یہ ایک معجزہ تھا جو دکھایا گیا۔ عجز سے ہی معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جہاں عقل و فکر انسانی عاجز آ جائے، یعنی عقل و فکر کچھ نہ بتا سکے کہ یہ ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر مشکل پیدا ہوئی کہ قرآن اوپر آیت میں لعلکم تعقلون سورہ 2 آیت 73 کہہ رہا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو، تو پھر یہ معجزہ تو نہ ہوا۔ ظاہر ہے یہ تو کوئی ایسی چیز تھی جس کو عقل و فکر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز ہے جس کا تعلق علم اور عقل سے ہے، کوئی ایسا طریق ہے جس کو علمی طور پر، فکری طور پر سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ الجھنیں ہیں جو مروجہ تفاسیر کے مفہوم سے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اوپر دونوں آیات کا مفہوم قیاسی ہے نہ کہ حقیقی، اور واقعہ ذبح بکرا سے یہ الگ واقعہ ہے۔ قرآن میں 3 قسم کے موضوعات کا مقصد نمبر 1 انسانی رہنمائی ہے، اسی لیے رہنمائی سے متعلق احکام کے معانی صاف اور متعین ہیں۔ نمبر 2 دوسرے گوشے کا تعلق خارجی کائنات میں نافذ قوانین سے ہے، ان کو سمجھنے کے لیے قوانین فطرت سے واقفیت ضروری ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر کا انکشاف تو ہو چکا ہے، باقی پر تحقیق جاری ہے۔ جن پر تحقیق جاری ہے ان کو قیاس کہا جائے گا۔ جب تک تحقیق قرآن کی کسی حقیقت کی گواہی نہ دے ان کو قیاس ہی کہا جائے گا، لیکن قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ قطعی اور حقیقی ہے۔ وہ آیات جن کا مفہوم ابھی تک قیاس کی حد تک ہے، انسانی علم کے مزید ترقی کر جانے پر ان آیات قرآنیہ کا قطعی مفہوم ایک دن ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سورہ 2 آیات 72-73 کا مفہوم ابھی تک قیاسی ہے نہ کہ قطعی۔ فی الحال یہی کہا جائے گا کہ آیات قرآنی پر ہمارا ایمان ہے۔ مثال کے طور پر فرعون کی لاش کے محفوظ رکھے جانے کے متعلق مفہوم صدیوں تک پردہ اخفاء میں رہا۔ نمبر 3 تیسرے گوشے کا تعلق ان حقائق سے ہے جن کا تعلق مابعد طبیعت سے ہے، مثلا مرنے کے بعد کی زندگی، اس کی کیفیت اور کنہ و حقیقت کو ہم اپنے موجودہ شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے، البتہ دلائل و شواہد کی روح سے ان کے متعلق ایک تصور قائم کر سکتے ہیں۔ زیر نظر آیات کا تعلق سابقہ آیات سورہ 2 آیت 67 تا 71 ذبح البقر سے نہیں ہے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ قاتل کی کس طرح پہچان کی جائے۔ مجرم ظاہر کرنے کے لیے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نفسیاتی طریقہ بتایا۔ کہا گیا کہ جن پر شبہ ہو ان کو ایک ایک کر کے اندر بلاؤ جہاں مقتول کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور ہر مشکوک شخص کے جسم کو اس مقتول کے جسم سے لگاؤ۔ جو قاتل ہوگا اس کے چہرے سے خود پتہ چل جائے گا، یعنی نفسیاتی اثرات اس کے چہرے پر عیاں ہو جائیں گے۔ حقیقت کے انکشاف کے ڈر سے تو آپ
کو मालूम ही है कि नब्ज तेज हो जाती है, चेहरे का रंग फक हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और बाज़ औक़ात इंसान बेहोश तक हो जाता है। ये एक नफ्सियाती तरीका था जो खुदा ने बताया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया होगा, एक एक करके अंदर बुलाया जाएगा और मकतूल का हाथ या टांग को हर शख्स के साथ छुआया जाएगा, तो कातिल की नफ्सियाती कैफियत कैसी दिगरगूं और खौफजदा हो गई होगी। यहाँ गाय वाली बात है ही नहीं। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौता का मफ़हूम। मुतरजमीन और मुफस्सिरीन ने युहयी का तर्जुमा जिंदा करना किए हैं, हालांकि पिछली आयत में था वल्लाहु मुखरिजुन मा कुंतुम तक्तुमून। जिंदा करने वाली बात ही ना थी, बल्कि कहा यह गया कि अल्लाह इस बात को जाहिर कर देगा जिसे ये छुपाते हैं। दरअसल अरबी लुग़त में जिंदा कर देने का मफहूम कई मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन उलमाए कराम ने सिर्फ एक मानी को लेकर तर्जुमा और तफसीर कर दी। हय्युन के मानी किसी खुफिया बात के इजहार के भी होते हैं, यानी जाहिर कर देना, वाज़े कर देना होता है। अगर हम कज़ालिका युहयिल्लाहु का तर्जुमा ये करें कि इस तरह खुदा मुर्दों को जिंदा करता है, तो उसका रब लअल्लकुम ताक़िलून सूरह 2 आयत 73 से कायम नहीं रहता, लिहाजा मजाजी मानी ही लेने होंगे। हयात के मजाजी मानी कुव्वत अक्ल व अमल, किसी की बात के जाहिर या वाज़े हो जाने के हैं। हय्य तरीक के मानी रास्ता जाहिर या वाज़े हो गया, और जब हई के मुकाबले मौत का जिक्र आए तो मफहूम होगा किसी बात का पोशीदा हो जाना। चुनांचे अक्ल होश या हवास गुम हो जाने पर भी मौत के लफ्ज का इतलाक होता है। कुरान ने बार बार कहा कि ये अरबी मुबीन और मुहावरा अरब में नाजिल हुआ है, तो उसके मफहूम को अरबी मुबीन और मुहावरा अरब की रूह से ही समझना होगा। युहयिल्लाहुल मौता कुरान में 20 मकामात पर आया है, तो क्या हर मकाम पर मुर्दे को जिंदा करना मुराद लिया गया है, या हयात और मौत के कुछ और मानी लिए जाते हैं? एक मकाम पे है कि ऐ इंसानों, खुदा और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो, जो तुम्हें इस चीज़ की तरफ बुलाता है जो तुम्हें जिंदगी अता करे। यह जिंदा इंसानों से कहा जा रहा है। मुर्दा और जिंदा कौमें हम रोज कहते हैं, तो क्या मुर्दा कौम से मुराद कब्रों वाले और जिंदा कौमों से मुराद शहरों में रहने वाले होंगे? मुर्दा और जिंदा दोनों कौमें जिंदा होती हैं, बस मुर्दा कौमों में कुव्वत अक्ल व अमल का फुकदान होता है। मा कुंतुम तक्तुमून सूरह 2 आयत 72, जिसे तुम छुपाते हो, वो आयत 2:73 में अल मौता मख्फी या पोशीदा से ताबीर किया गया है, और वल्लाहु मुखरिज खुदा जाहिर कर देगा कि युहयिल्लाह से वजाहत हो गई। इस आयत का नुक्ता मास का पोशीदा राज का जाहिर करना था, न कि मुर्दा को जिंदा कर दिखाना, और वो राज बताए हुए तरीके से जाहिर हो गया। एक मकाम पे है तुम्हारे लिए कसास में मुजरम का ताकुब करके उसको उसके जुर्म की सजा देने में ऐ साहिबाने अक्ल व बसीरत जिंदगी का सामान है। इसमें इज्तिमाई जिंदगी है। सूरह 2 आयत 189। तो जुराइम की सजा देने को भी कुरान ने हयात से ताबीर किया है।